کیسا یہ درد ہے عشق قسط نمبر 1۔ اندھیرے کمرے میں بس جو روشنی کی گول کرن تھی وہ اس کے لبوں میں دبی تھی۔ باقی کمرے میں قبر جیسا اندھیرا تھا۔ وہ کمرے کی کھڑکی کے آگے کھڑا تھا جس کے دونوں پٹ کھلے تھے۔ بلیک سینڈوچ کے بلیک ہیڈسر یہ تھی۔ ملتان میں ٹھنڈ بہت پڑتی تھی مگر ہوا زیادہ تیز نہ تھی۔ وہ آسمان کو دیکھتے ہوئے بس گشت لگائے میں مصروف تھا۔ آنکھیں لال تھیں، نہ جانے کیا غم تھے اس کو جنہیں اندر دبا رہا تھا۔ تب ہی اس کے فون پہ میسج بجا۔ اس نے نکال کے دیکھا جہاں صبیحہ اس کی کزن کا میسج جگمگا رہا تھا۔ جاگ رہے ہو؟ اس نے میسج دیکھتے ہوئے فون سائیڈ پہ ڈال دیا۔ عجیب اس لڑکی سے اب اس گھٹن سی ہونے لگی تھی۔ وہ شادی شدہ تھی مگر پھر بھی اس سے فحش باتیں کرنے میں اسے کوئی آڑ نہیں تھی۔ وقت گزاری کے لیے یہ اس کے لیے بھی اچھا مشغلہ تھی اور پھر کوئی ایک تھوڑی تھی مگر اس وقت وہ کسی کو یاد کر رہا تھا۔ ہاں، اس کے اپنا بھائی جو چند سال پہلے اسے چھوڑ گیا تھا۔ اس کے بعد اس کی دلچسپی ہر چیز سے اٹھ گئی تھی۔ راتیں تب سے بھاری ہو گئی تھیں اور سکون دار۔ وہ اس کے آخری پلوں میں اس کا دھیان نہ رکھ سکا، یہی غم اس کو سب سے زیادہ تھا۔ اور پھر باقی گھر والے؟ اس نے سر جھٹکا۔ ساتھ میں سوچیں بھی پھر ایک چھوٹی سی ڈبی سے 2 سلیپنگ پلس نکال کے منہ میں رکھ لیں۔ وہ جانتا تھا نیند نے مہربان اب بھی نہیں ہونا مگر کوئی بات نہیں، اب تو یہ عادت سی بن گئی تھی۔ تم سب پاگل ہو اور کوئی بات نہیں ہے، پرے ہٹو، اتنی بھوک لگ رہی ہے اور چاہتے ہو میں کچھ بھی نہیں کھاؤں گا۔ نور سب سے لڑ بھڑ کے کیفیٹیریا کی طرف بڑھ رہی تھی جبکہ سب کا خیال تھا ابھی مزید گھوم لینا چاہیے۔ آج اسے نے اپنی ساری اسکول کی دوستوں کو ایکسپو پہ جمع ہونے کا کہا تھا اور آدھی سے زیادہ آئی بھی تھیں۔ جو نہیں آئی تھیں ان پہ لعنت بھیج کے وہ لوگ ایکسپو آ گئے تھے اور اب اسے فوڈ کورٹ جانے کی پڑی تھی مگر باقیوں کا خیال تھا کہ بکس خریدی جائیں۔ وہ سب ہی ناولس کی شوقین تھیں پر نور کے لیے بھوک زیادہ ضروری تھی۔ اس کے آگے بڑھتے ہی وہ سب پیچھے لپکیں۔ پیسے ملاؤ سب، مجھے نہیں پتا۔ فضا نے سب کے پیسے ایک ایک کر کے جمع کیے اور دعا کو اپنے ساتھ لیا اسٹال کی طرف بڑھ گئی۔ ٹیبل تو کوئی خالی نہیں، مبشرہ نے چاروں طرف نظر گھماتے ہوئے کہا۔ کوئی بات نہیں، نور نے سب کو ریلیکس کیا اور آلتی پلتی مار کے نیچے بیٹھ گئی۔ اسے دیکھ کے پہلے تو سب کنفیوز ہوئے مگر پھر سب ہی بیٹھ گئے۔ نور فرحان فرسٹ ایئر کے اسٹوڈنٹ تھیں، بڑی بڑی آنکھیں، پتلی سی اور چھوٹی سی ناک اور پتلے ہونٹ۔ وہ کوئی اینیمے کریکٹر لگتی تھی۔ بلیک ابایا کے ساتھ پنک اسکارف پہنے وہ ابھی ابھی معصوم لگ رہی تھی۔ سب لڑکیوں نے ہی حجاب لیا ہوا تھا، ایک دو نے نقاب بھی لیے رکھے تھے۔ تھوڑی دور ان سے لڑکوں کا ایک گروپ تھا جو ذرا قریب آ گیا تو سب لڑکیوں کو لگا کہ انہیں نے یہاں بیٹھ کے غلطی کی ہے مگر نور ڈٹ گئی۔ اس نے سب کو ملا کے ان لڑکوں پہ خواہ مخواہ زور زور سے ہنسنا شروع کر دیا تو انہیں رفو چکر ہونے میں 5 منٹ بھی نہ لگے۔ فضا کچھ کھانے کے لیے لے آئی تو ان سب کی جان میں جان آئی۔
وہ پھر سے ناولز کی تلاش میں جیت گئیں۔ کمرے میں گپ اندھیرا تھا، باہر چاہے کتنی روشنی کیوں نہ ہو، کھڑکیوں پہ ڈھلے موٹے پردوں سے ان کا آنا ممنوع تھا۔ 4 بجے سونے کے باوجود 8 بجے ہی اس کی آنکھ کھل گئی تھی۔ وہ بے دلی سے بستر سے اٹھ گیا۔ وہ جتنا بھی سو لیتا کوئی فائدہ نہ تھا، سکون اس کی زندگی سے غارت ہو گیا تھا۔ پتہ نہیں اتنے وقت میں بھی وہ کتنی بار اٹھ جگا تھا۔ اس نے کمبل پھینکا اور بستر سے اتر کے واش روم میں گھس گیا۔ فریش ہوتے ہی وہ نیچے آ گیا جہاں ابو، عثمان اور امی ناشتہ کر رہے تھے۔ ان کے ہاں سب کی صبح جلد ہی ہوتی تھی۔ وہ بھی ٹیبل پہ بیٹھ گیا۔ ہاں برخودار، کب کام شروع کر رہے ہو؟ وہی سوال جس سے اسے چڑ تھی۔ ابا ابھی نہیں، میرے پاس کچھ بھی، اس نے سر جھکا کے کہا۔ ہاں تو سارا دن تم عیاشی میں اڑا دو، ایک یہ بھی تو ہے میرا بیٹا، اس نے تو کبھی نہیں کی۔ ابا نے عثمان کی طرف اشارہ کیا۔ تمہاری ضدیں ہی نہ ہی ختم ہوتیں، کسی کو سنتے ہوتے تو آج بھائی یہاں۔ وہ آگے مزید سنانے کا ارادہ رکھتے تھے جب غازی ٹیبل چھوڑ کے کھڑا ہو گیا۔ ہاں صحیح ہے، میرا بھائی یہاں ہوتا، یہی کہنا ہے آپ نے؟ تو یوں کہہ دیں وہ بچ جاتا اور میں مر جاتا۔ وہ غصے سے بولا اور واپس کمرے میں چلا گیا۔ ٹیبل پہ خاموشی چھا گئی۔ یہ واقعہ عام سی بات تھی۔ روز کا ٹریلر بھی عثمان اور ابا اپنی باتوں میں مشغول ہو گئے۔ فرحان صاحب ایک بزنس مین تھے۔ ان کی 2 بیٹیاں اور ایک بیٹا تھا۔ سب سے پہلی بیٹی تھی جس کا نام فریحہ تھا، پھر بیٹا جس کا نام مزمل تھا اور پھر آخری نور۔ دونوں بڑے سنجیدہ جبکہ نور چلبل سی طبیعت تھی۔ اسی سے ہی گھر میں رونق تھی۔ وہ کبھی اماں کو تنگ کرتی، کبھی بہن بھائیوں سے جھڑک کھانی، اور اس کے بقول وہ ایسا نہ کرے تو اسے سانس نہیں آتی تھی، نہ نیند میں سکون ملتا تھا۔ نور خدا کا واسطہ اٹھ جاؤ۔ مسز فرحان اسے پھر سے سوتا دیکھ کے بولیں۔ امی ابھی فریحہ باجی واش روم سے نکل آئیں، پھر میں اٹھ کے چلی جاؤں گی، اس نے منہ سے کمبل ہٹائے بغیر کہا، اور پھر اس کے بقول وہ فریحہ باجی کب واش روم سے نکل کے چلی بھی گئی تھیں اسے پتہ نہیں چلا، اور وہ مزید 1 گھنٹہ سو گئی، اور پھر آنکھ تب کھلی جب اماں کی جوتی پڑی۔ آہ! وہ کمبل پھینکتی وہ واش روم میں گھسی۔ تو تجھے کیا ضرورت تھی ابا کی بات کا جواب دینے کی؟ ریحان نے غازی کو دیکھتے ہوئے کہا۔ کیوں نہ دیتا؟ سر میں درد کر دیا ہے، ہر وقت کام، کب کرو گے کام، کب کرو گے؟ اپنے چہیتے کو تو خود اپنے کام میں لگا لیا اور چاہتے ہیں کہ میں اپنا کام شروع کر لوں۔ اس نے وہ گھٹیا مشروب اپنے لبوں سے لگائی۔ وہ کوئی دوسری بوتل پی رہا تھا جس کا اثر اب ہونے لگا تھا۔ انہوں نے کہا ہے کہ اپنا کام کر؟ ریحان نے اس کی آنکھوں کو دیکھتے ہوئے پوچھا۔ نہیں، اس نے سرخ انگار آنکھیں اٹھائیں، پھر وہ رک رک کے بولا۔ چاہتے ہیں ہوں گے یہی۔ وہ پھر سے سر بولا۔ اس کا سر ٹیل ڈول رہا تھا۔
تو ریحان نے نفی میں سر ہلایا۔ اس کے پاس شیشہ رکھا تھا جبکہ اس کا پائپ ہاتھ میں تھا جس سے وہ کش لگاتا اور پھر دھواں فضا میں پھیل جاتا۔ وہ متعدد بار غازی کو منع کر چکا تھا کہ وہ شراب نہ پیے مگر وہ ہر بار اس سے آب حیات کہہ کے لبوں سے لگا لیتا تھا۔ اسے لگتا تھا یہ اس کے غموں سے نجات پانے کا آخری حل تھا۔ شانی اس طرح نہ جاؤ۔ وہ دکان پہ کھڑا سگریٹ لے رہا تھا جبکہ شانزل عرف شانی بائیک کے پاس کھڑا تھا۔ وہ عمر میں بس 3 سال کا تھا۔ اس کے ہاتھ میں ایک بال تھی۔ غازی نے اسے مڑ کر دیکھا اور واپس دکان والے کی طرف متوجہ ہوا۔ سگریٹ ہونٹوں میں لگائے وہ اسے جلانے میں مصروف تھا۔ تبھی ایک زوردار چیخ فضا میں بلند ہوئی اور جیسے ہی مڑا اسے لگا وہ سانس نہیں لے سکے گا۔ شانی! ایک جھٹکے سے اس کی آنکھ کھلی۔ وہ اپنے کمرے میں پڑا تھا۔ پسینے میں شرابور وہ جانتا تھا اسے یہاں چھوڑنے والا ریحان ہی ہوگا۔ وہ اکثر اسے گھر چھوڑ جاتا تھا جب وہ نشے میں دھت ہوتا تھا۔ اسے نہیں یاد تھا اس نے رات کو کتنی بوتلیں پی تھیں۔ اس کے کپڑوں میں سے عجیب سی بو اٹھ رہی تھی۔ اس نے گھڑی کی طرف نگاہ اٹھا کے دیکھا۔ وہاں 11 بج رہے تھے۔ ایک آسودہ مسکراہٹ اس کے ہونٹوں کو چھو گئی۔ یہ آب حیات پینے کا اسے یہ سب بڑا فائدہ تھا کہ وہ سو سکتا تھا۔ ہاں سکون کا نہیں مگر سو سکتا تھا۔ اس نے موبائل دیکھا جہاں لڑکیوں کے میسیجز کی لائن لگی تھی۔ اس نے سب کو گڈ مارننگ کا رپلائی دیا اور موبائل پرے ڈال دیا۔ وہ سب اس کے وقت گزاری تھی۔ ہر ایک یہی سمجھتی تھی کہ بس وہ اس کی زندگی میں ہے اور وہ اسی سے سب سے پیار کرتا ہے۔ مگر اس کا کیا جاتا تھا؟ وہ سب بھی تو پیسے کی بیچاری تھیں۔ وہ جانتا تھا پیسہ نہ ہو تو ان میں سے کسی ایک نے بھی نہیں ٹکنا۔ وہ سب اس سے پیار جتاتی مگر اس سب کی باتوں سے کوئی پرواہ نہ تھی۔ خیال تو جیسے ان میں سے کسی کو نہ تھا۔ اب بھی وہ 7 کی بجائے 11 بجے رپلائی دے یہ ان کا مسئلہ نہ تھا۔ ان کا مسئلہ بس یہ تھا کہ غازی نے کب کیسے کس وقت شاپنگ کروانے۔ یوں ہی کبھی کبھی غازی کو لگتا وہ ان نام نہاد اپنوں کے بیچ میں پھنس گیا۔ پھر سے نہیں۔ اس نے بڑبڑاتے ہوئے سوچوں کو آنے سے روکا۔ اس کے سر میں ابھی بھی ہلکا سا درد تھا۔ وہ واپس لیٹ گیا اور 10 منٹ میں ہی سو گیا۔ اس کے آب حیات کا کمال! یار میرا دماغ مت خراب کرو۔ فریحہ اس کی فضول باتوں سے تنگ آ گئی تھی۔ پہلے سے خراب ہے وہ تو، نور نے بنا رکے کہا۔ امی اس کو بولیں یہ مار کھا لے گی اب مجھ سے۔ فریحہ کے برداشت جواب دے گئی تھی تو وہ چیخی۔ اللہ حافظ کہتے ساتھ ہی وہ بھاگ نکلی۔ کیا کہہ رہی ہو؟ امی نے دیر سے سنا۔ کچھ نہیں امی، میں نے کر دیا ان کا کام۔ نور نے اس سے پہلے آواز لگائی۔ پھر مزمل کے کمرے کا پنکھا خواہ مخواہ بند کر کے بھاگ گئی اور وہ توقع کے مطابق پیچھے آیا مارنے۔ امی امی امی! وہ تیز تیز بھاگتی اماں کے پیچھے لپکی۔ تب تک مزمل نے آ کے اس کے ایک چڑھ دیا تھا۔ امی نے حسبِ عادت دیر سے سنا۔ امی آپ بھی ایک تو دیر سے سنا کریں، تب تک پٹ پٹا جاتے ہیں۔ ہم پھر کہتی ہیں لڑا مت کرو، شکایت کیا کرو۔ وہ منہ بناتی باہر نکلی۔ واہ میرے اللہ!
اتنی جلد مکافاتیں؟ عمل، میرا دل سجدہ ریز ہو گیا۔ فریحہ نے اس کا مذاق اڑایا۔ پاگل کہہ کے وہ کمرے میں آئی، پھر موبائل اٹھایا جہاں وہ مبشر سے باتیں کرنے میں مصروف تھی۔ پھر ساری سوشل ایپس چیک کر کے اس نے فون بند کر دیا۔ وہ موبائل میں زیادہ نہیں لگتی تھی، نہ اسے کوئی کام ہوتا تھا۔ کبھی کبھار وہ بس اس پہ ناول پڑھتی تھی، مگر اس کے اور مبشر کے بقول بک سے پڑھنے کا اپنا مزہ ہوتا ہے۔ مستقل فون کی گھنٹی پہ وہ ہڑبڑا کے اٹھا۔ اس نے فون پہ نگاہ دوڑائی جہاں رمضان کالنگ لکھا آ رہا تھا۔ غازی نے آنکھیں صاف کیں۔ اسے معلوم تھا اس نے کس کام سے ہی فون کیا ہوگا۔ سلام باس، کیا حال ہے؟ آن کرتے ہی اس کی آواز ابھری۔ یوں ہی ٹھیک، وہ ہونٹوں میں سگریٹ رکھتے ہوئے بولا۔ اس کے سر درد کی دو۔ باس، وہ جو پستول لی تھی آپ کی، وہ فارغ ہو گئی ہے، کو پہنچاؤں واپس؟ غازی نے سگریٹ کا کش لگایا۔ ابھی کام نہیں ہے، رکھ لے لوں گا میں۔ پھر جواب دیا، اوکے باس۔ پھر کب آ رہے ہو اپنے اڈے پہ؟ رمضان کو یقیناً پیسے چاہیے تھے۔ شام میں ملتا ہوں کہہ کے اس نے فون پر ڈال دیا۔ اسے معلوم تھا آج کا دن خاص نہیں گزرنے والا۔ وہ پھر دیر سے اٹھا ہے، پھر عیاشی کے طعنے۔ اس کے لیے تو یہ ہونا چاہیے، بولنے دو جو بولتے ہیں۔ عادت ہے بولنے کی، یہ وہ بات ہے جو اسے سوچنی چاہیے، اور ہر لڑائی سے پہلے وہ سوچتا بھی یہ اسے روحان نے یاد کروائی تھی، مگر جب بھی وہ لوگ اسے شانی کے حوالے سے طعنہ دیتے وہ بھڑک اٹھتا۔ شام میں اڈے کی طرف جاتے ہوئے وہ تیار ہوا، بلیک سینڈلز پہ وائٹ پینٹ، اس میں اس کے موٹے موٹے بازو خوب جھلک رہے تھے۔ وہ کمرے سے نکلتے ہی بنا کسی سے ملے ہی باہر آ گیا جہاں اس کی اوڈی A4 کھڑی تھی۔ وہ سیدھا گاڑی میں بیٹھا اور گاڑی اڈے والے راستے پہ ڈال دی۔ ابھی بمشکل آدھا رستہ ہی گزرا تھا کہ اس کا فون بجنے لگا۔ غازی نے فون کان سے لگایا جہاں عافیہ کی آواز ابھری۔ وہ رو رہی تھی۔ کیا ہوا ہے؟ وہ ایک دم بولا۔ وہ غازی، کچھ لڑکے مجھے چھیڑ رہے ہیں، پلیز میری مدد کرو۔ روز میرے راستے میں آ جاتے ہیں، کہتے گھر کسی کو بتایا تو اچھا نہیں ہوگا۔ وہ روتے روتے بولی، میں دیکھ لوں گا، تم مجھے ان کے بارے میں بتاؤ۔ وہ ضبط سے بولا۔ عافیہ اس کے لیے بہنوں جیسی تھی، اس نے سب کچھ بتایا۔ رکو، میں تمہیں اس کا نمبر دیتی ہوں، بچکیوں کے درمیان بولی تو غازی نے فون کاٹا اور دوسری کال لگائی۔ رابطہ ملتے ہی وہ گویا ہوا۔ رمضان، میری پستول ارینج کرنا، ذرا کام ہے اڈے پہ ہی، اور ایک نمبر بھیج رہا ہوں، یہ لڑکا مجھے آج شام میرے سامنے چاہیے۔ کال کاٹ کے اس نے عافیہ کا بھیجا ہوا نمبر رمضان کو بھیجا اور گاڑی کی رفتار بڑھا دی۔ کیسے موڑ پہ نہ جانے لائی ہے یہ زندگی، روٹھا روٹھا ہے نصیبہ، روٹھی روٹھی ہر خوشی، دیکھے تھے جو خواب سب ٹوٹ گئے، وہ کہہ رہی ہیں آنکھوں سے شاید میری بے بسی،
فریحہ اپنا فیورٹ ڈرامہ خانی دیکھنے میں مصروف تھی، جبھی تیز آواز آئی، بند کر دو یہ گانا، اللہ کا واسطہ ہے۔ سر میں درد ہو گیا ہے سن سن کے میرے یہ۔ فریحہ نے گھور سے دیکھا جو گانے کے بیچ میں گانے کی ہی ٹون میں چیخنے لگی تھی۔ امی اسے سمجھا لیں، پٹ جائے گی۔ فریحہ غصے سے بولی۔ ہاں تو تم ہلکی آواز میں دیکھو۔ امی اسے بھی دیکھ لیں، 45 منٹ سب اس ڈرامے میں روتے ہیں اور اس کے بعد آدھا گھنٹہ باجی روتی ہیں، وہ مذاق اڑانے والی انداز میں بولی۔ نور چپ ہو جاؤ، امی نے اسے ڈانٹا۔ اچھا ٹھیک ہے، کہہ کے اس نے فون اٹھایا، پھر مبشرہ کو میسج لکھا۔ مجھے فضا کا نیا نمبر دو، وہ بغیرت میرا ناول لے کے گئی ہوئی ہے اور پھر واپس نہیں کیا اب تک۔ دوسری طرف میسج ڈیلیور ہو گیا۔ ہاں بھئی لے آنا، وہ جسے انگلش میں ایسڈ کہتے ہیں۔ غازی نے سگریٹ لبوں سے لگائی اور طنزیہ مسکراہٹ کے ساتھ کہا۔ باس وہ رمضان اسے شیشے پکڑاتے ہوئے کچھ کہنے لگا تھا مگر غازی نے ہاتھ اٹھا کے روک دیا۔ ہاں بھئی، لڑکی گھر بتائے گی تو کیا بگاڑے گا تو؟ غازی نے ایسڈ کی بوتل کھولی تو وہ لڑکا اسے پاؤں میں گر گیا۔ سر معاف کر دو، میں بس محبت کرتا ہوں، وہ چھوڑ رہی ہے اور میرے پاس بس یہی طریقہ تھا۔ وہ بے ربط جملے بول رہا تھا جبکہ پورا کام بھی رہا تھا۔ غازی نے اس کی حالت کے پیش نظر اسے چھوڑ دیا مگر اس نے سنا نہیں تھا، کیونکہ اگر وہ سن لیتا تو شاید اس کا گلا دبا دیتا۔ اس کی بہن پہ بات کی تھی کیونکہ اس نے اگر تو آئندہ کے بعد اس گلی محلے میں نظر آیا تو لاش ملے گی تیری۔ غازی نے گن جیب میں ڈالی اور اسے پاؤں سے ٹھوکر مارتا ہوا نکل گیا۔ اس کا آج کا دن ادھر بیکار ہو گیا تھا۔ اس نے اڈے پہ لڑکوں کے ساتھ 2-4 سگریٹیں پھونکی اور اٹھ کے گھر آ گیا۔ سب کے اپنے مسائل ہیں، جہاں جاؤ وہ بس باس کر کے کام ہی نکلوا۔ ہے آج اس کا ڈرنک کرنے کا ارادہ تھا۔ وہ تھوڑی دیر لیٹ گیا، تبھی اس کا فون بجا۔ ہاں کون سی مصیبت، ابھی تو وہ سب لڑکیوں کو گڈ نائٹ کر کے آیا تھا۔ اس نے فون دیکھا جہاں غیر آشنا سا نمبر تھا۔ اس نے کچھ سوچتے ہوئے فون کان سے لگایا۔ اس سے پہلے وہ ہیلو کہتا، دوسری طرف سے شاید کسی کی ٹرین چھوٹ رہی تھی۔ وہ ایک دم شروع ہو گئی۔ کمینی، کب سے کہہ رہی ہوں میری کتاب واپس کر دے، نہیں تمہارے تو جیسے ابا کی جائیداد ہے، لوٹ کے بیٹھ گئی ہو۔ مری جا رہی ہوں پڑھنے کے لیے، لیکن ایک تم ہو کہ نہ پڑھتی ہو اور نہ دے رہی ہو۔ اس کے غصے بھری آواز آ رہی تھی اور غازی کے لبوں پہ مسکراہٹ تھی۔ اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا یہ کون لڑکی جو اس طرح بولے جا رہی ہے۔ میڈم، اس نے مسکرا کے پوچھا۔ ہاں، اب لڑکوں کی طرح آواز نکالو تو میں نہیں ڈرتی۔ تم نے وہ نمبر کیوں بند کیا ہے؟ میں پاگلوں کی طرح وہ آگے بھی بولنے کا ارادہ رکھتی تھی۔ مگر غازی کا قہقہ چھوٹ گیا۔ وہ کافی عرصے بعد ایسے کھل کے ہنسا تھا۔ دوسری طرف اس کی بولتی بند ہو گئی تھی اور ساتھ میں کال بھی۔ غازی نے مسکراہٹ دباتے ہوئے فون ہٹایا، پھر میسج لکھا۔ میڈم بات تو کر ہی لیں، اس کا کیا ایک اور لڑکی ہاتھ آ جائے گی۔
2 منٹ بعد رپلائی آیا، دیکھیں غلطی سے کال لگ گئی تھی، آپ ذرا شرافت کا مظاہرہ کریں اور آپ میسج مت کریے گا، مہربانی۔ غازی میسج پڑھ کے ہنس دیا۔ ایسے ہی ایٹیٹیوڈ دکھاتی ہیں سب شروع میں، اور اگر میں شرافت کا مظاہرہ نہ کروں تو؟ اس نے رپلائی دیا۔ تو بھاڑ میں جائیں۔ وہاں سے رپلائی آیا۔ غازی نے 2-4 میسج اور کیے مگر جواب نہیں آیا۔ اس نے کہا کہ تو بیل نہ جاتی، بس کٹے جا رہی تھی۔ وہ سمجھ گیا نمبر بلاک ہو گیا ہے۔ غازی نے اس کا نمبر AA سے سیو کیا تھا تاکہ وہ نمبر سب سے اوپر رہے۔ پھر واٹس ایپ پہ چیک کیا جہاں وہ آن لائن تھی۔ اس نے اسے دوبارہ میسج کیا، میڈم، اور ساتھ ہی اگلا بھی، اگر آپ نے بلاک کیا تو اچھا نہیں ہوگا جب تک آپ واپس ان بلاک نہیں کریں گی۔ غازی نے اسے میسج کیا اور سین ہوتے ہی اس نے آن لائن سٹیٹس آنا بند ہو گیا، یعنی نمبر بلاک۔ غازی نے لبوں میں دبی سگریٹ کا کش لگایا اور وہ ہنستے ہوئے یہ بھول گیا کہ وہ کس غم میں غرق تھا۔ وہ ایک دم چونکا۔ آج وہ دوسری دفعہ اپنا غم بھولا تھا۔ ایک دفعہ وہ ایک لڑکی کی وجہ سے بھولا تھا، اب دوبارہ۔ اس نے سر جھٹکا دیا، پھر ذہن اس کی آواز کو یاد کرنے لگا۔ اس نے مسکراتے ہوئے اسپیلنگ پلیز نکالی اور منہ میں ڈال دی۔ اوئے پاگل، یہ کس کا نمبر پکڑا دیا تم نے مجھے؟ نور نے غصے سے اسے سائنکس دے دیے۔ میں نے دوسری طرف مبشرہ کی آواز ابھری۔ فضا کا ہی تھا۔ اس نے اپنی طرف سے یقین دہانی کروائی۔ اچھا، مرد بول رہا تھا کوئی؟ پھر ایک دم سے اس نے غور کیا، نمبر اس نے خود غلط سیو کیا تھا۔ 24 کی جگہ وہ 42 ڈائل کر چکی تھی۔ چونکہ اس نے ہینڈ فری لگائی تھی اس لیے وہ دیکھ سکتی تھی۔ خیر چھوڑو، میں نے بلاک کر دیا۔ نور نے گہرا سانس لے کے بات ادھوری چھوڑی۔ پھر ادھر ادھر کی بات کر کے وہ سونے لیٹ گئی۔ غازی، شبیر صاحب کی گرج دار آواز پہ وہ نیچے آیا۔ جی کیا ہو گیا شاہ صاحب کو صبح صبح؟ وہ نیچے آتے ہوئے بولا۔ وہ اکثر انہیں شاہ صاحب کہہ دیتا تھا۔ تم نے قسم کھائی ہے باپ کی عزت خاک میں ملانے کی؟ وہ بری طرح چیخنے کیوں؟ اب کیا کر دیا میں نے؟ وہ ان کے سامنے کھڑے ہوتے ہوئے بولا۔ تم نے عافیہ کے کس معاملے میں ہاتھ ڈالا تھا؟ آخر چاہتے کیا ہو تم؟ اپنی عاشقی خاندان سے دور رکھو، میرا نام مت خراب کرو۔ وہ دھاڑتے تو غازی کے دماغ کا فیوز اڑ گیا۔ کیا عاشقی؟ ارے وہ تنگ کر رہا تھا، اس کی عقل کے ٹھکانے لگا کے آیا ہوں۔ غازی اونچی آواز میں بولا۔ اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا بات کیا کی ہے، کیا ہو گئی۔ ہاں تو تم قومی ہیرو ہو؟ وہ پھر سے بولے۔ نہیں مگر اب غیرت بھی نہیں ہوں۔ وہ بول کے باہر نکل گیا۔ اگلے دن نور پریشانی سے تڑپ اٹھی۔ اس کے واٹس ایپ کوئی 50 غیر آشنا نمبر سے میسیجز تھے اور یہ لکھا تھا۔
جب تک وہ اس نمبر کو ان بلاک نہیں کرے گی یہ سلسلہ چلتا رہے گا۔ نور کا دل کیا وقت کا یہی گھمائے اور اس وقت پر وہ نمبر صحیح سے ڈائل کرے، مگر پچھتانا کیا اب؟ اس نے سارے میسیجز ڈیلیٹ کر دیے اور فون پر ڈال ہی دیا تھا۔ وہ پھر سے بچ اٹھا، دوبارہ الگ الگ نمبر سے میسیجز اور کالز آنی شروع ہو گئیں۔ اس کا دل کہ موبائل دیوار پہ مارے اور شاید مار بھی دیتی، مگر نہیں یار، ایک ہی تو بیچاری کے پاس۔ اس نے بلاک لسٹ میں جا کے اس نمبر کو اس نے بلاک لسٹ میں جا کے نمبر کو ان بلاک کیا تو میسیجز کا سلسلہ